زمین پر جب طاقت غرور میں بدل جائے، جب دولت خدا بن جائے اور جب انسان خود کو لافانی سمجھنے لگے تو تاریخ کے صفحات پر کچھ ایسے نام ثبت ہوتے ہیں جو قیامت تک مثال بن جاتے ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام شداد بن عاد کا ہے، وہ بادشاہ جس نے زمین پر جنت بنانے کی جسارت کی اور اپنے رب کے وعدے کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ یہ داستان صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ تکبر، سرکشی اور انجام بد کی مکمل تصویر ہے۔ قوم عاد ایک عظیم قوم تھی، طاقت میں بے مثال، جسمانی قوت میں بلند اور تعمیرات میں اپنی مثال آپ۔ ان کے شہر بلند ستونوں پر کھڑے تھے جنہیں دیکھ کر مسافر حیران رہ جاتے۔ یہ لوگ خود کو زمین کی سب سے طاقتور قوم سمجھتے تھے۔ ان کا سردار شداد بن عاد تھا، ایسا بادشاہ جس کے خزانوں کی چمک سورج کی روشنی سے مقابلہ کرتی تھی۔ شداد کی حکومت میں سونا عام تھا، چاندی فرش بن چکی تھی اور جواہرات اینٹوں کی طرح استعمال ہوتے تھے۔ اس کے دربار میں ہر خواہش حکم بن جاتی اور ہر حکم قانون۔ لیکن اس ساری شان و شوکت کے باوجود اس کے دل میں ایک خلا تھا، ایک ضد، ایک جنون۔ وہ جنون تھا ہمیشہ زندہ رہنے کا۔ ایک دن شداد کے دربار میں ایک داعی حق آیا۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا، آخرت کا ذکر کیا اور جنت و جہنم کا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ موت ہے، نہ غم، نہ زوال، جہاں نہریں بہتی ہیں، درخت سائے دیتے ہیں اور سکون ہمیشہ کے لیے ہے۔ شداد خاموشی سے سنتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایمان نہیں بلکہ مقابلہ تھا۔ وہ ہنسا، ایک طنزیہ کہا اور بولا، اگر جنت ایسی ہی ہے تو میں اسے زمین پر بنا دوں گا۔ میں دیکھوں گا کہ تمہارا رب بہتر جنت بناتا ہے یا میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سرکشی نے حد پار کر لی۔ شداد نے حکم دیا کہ زمین کے سب سے حسین مقام پر ایک عظیم شہر تعمیر کیا جائے، ایسا شہر جس کی مثال نہ ہو۔ دنیا کے ہر کونے سے معمار بلائے گئے، سونے، چاندی، یاقوت، زمرد، موتی، سب کچھ اکٹھا کیا گیا۔ 40 سال تک تعمیر جاری رہی۔ شہر کے ستون خالص سونے کے تھے، دیواریں چاندی کی، فرش پر جواہرات جڑے تھے، نہریں دودھ، شہد اور شراب کی علامتوں سے بہتی تھیں، درختوں پر مصنوعی پھل لگائے گئے جو کبھی نہیں جھڑتے تھے، خوشبوؤں کے لیے مستقل آگ جلائی جاتی تھی تاکہ فضا مہکتی رہے۔ شداد نے اس شہر کا نام رکھا جنت شداد۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اللہ کے وعدے کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ جب شہر مکمل ہوا تو شداد نے اعلان کیا کہ آج میں اپنی جنت میں داخل ہوں گا۔ ہزاروں کا قافلہ تیار ہوا، سپاہی، خادم، وزراء، سردار سب ساتھ تھے، ساز بج رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے اور تکبر فضا میں تیر رہا تھا۔ جیسے ہی قافلہ شہر کے قریب پہنچا، فضا بدلنے لگی، ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے، زمین جیسے سانس روک بیٹھی ہو۔ اچانک آسمان سے ایک ہولناک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو انسانوں کی نہیں تھی۔ وہ آواز نہ کانوں سے ٹکرائی بلکہ روح کو چیرتی ہوئی اندر اتری۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، شداد، اس کا لشکر، اس کے خادم، اس کے خواب، سب کے سب وہیں کے وہیں ختم ہو گئے۔ نہ تلوار چلی، نہ آگ برسی، نہ زلزلہ آیا، صرف ایک آواز اور سب کچھ مٹ گیا۔ صبح ہوئی تو جنت شداد خاموش تھی، سونے کے ستون کھڑے تھے، جواہرات چمک رہے تھے، مگر کوئی زندہ نہ تھا۔ وہ شہر جو تکبر کی علامت تھا، عبرت کا مزار بن چکا تھا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جنت بنانا انسان کے اختیار میں نہیں اور تکبر کا انجام صرف فنا ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت آزمائش ہے، دولت امتحان ہے اور زندگی ایک مہلت۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اور جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے وہ تاریخ کی گرد میں دفن ہو جاتا ہے۔ شداد کی جنت آج بھی کھڑی ہے، مگر زندگی کے بغیر، شان کے بغیر اور فخر کے بغیر، صرف ایک پیغام کے ساتھ: اصل جنت آسمان میں ہے، زمین پر نہیں۔